Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 24th of the course Software Quality Engineering. We are in the third part and we are talking about other techniques that are used for quality assurance. You remember that we have been talking about software inspection, software verification, and likewise there are some other techniques that are used for quality assurance. Before we formally start today's lecture, let us have a look on what we discussed in our previous lecture. Here is the summary. We talked about fault tolerance and safety assurance. Your software must be capable of tolerating the fault. آپ جس سافٹ ویئر کی انجینئرنگ کر رہے ہیں کوالٹی ایشورنس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فالٹس کو ٹالریٹ کرے، وہ فالٹس کو برداشت کرے. سافٹ ویئر کا فالٹ کو برداشت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی رانگ ان پٹ پرووائڈ کر دی جائے یا کوئی رانگ پیرامیٹر جو ہے وہ پرووائڈ کر دیے جائیں تو ایسا نہ ہو کہ سافٹ ویئر جو ہے وہ کریش کر جائے، ایسا نہ ہو کہ سافٹ ویئر ہالٹ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ سافٹ ویئر ارسپانسونیس کا شکار ہو جائے. سو سافٹ ویئر کسی قسم کی بھی فالٹ کو ٹالریٹ کرے. اور اسی طرح سیفٹی ایشورنس کی بھی ہم نے بات کی کہ سیفٹی ایشورنس جو ہے وہ سافٹ ویئر کے حساب سے، ٹھیک ہے، سافٹ ویئر کا کریش نہ کرنا، سافٹ ویئر کا کنٹینیوسلی آپریشنل رہنا، یہ سیفٹی ایشورنس میں آتا ہے. ٹھیک ہے. سو فالٹ ٹالرنس بھی ہونی چاہیے سافٹ ویئر میں اور اسی طرح سیفٹی ایشورنس بھی سافٹ ویئر میں ہونی چاہیے. پچھلے لیکچر میں ہم نے کچھ مزید بات کی تھی سیفٹی ایشورنس ٹیکنیکس کی. ہم نے ریکوری بلاکس کے بارے میں بات کی تھی کہ فالٹ ٹالرنس کا ریکوری بلاکس کے ساتھ کیا تعلق ہے. ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ اگر سافٹ ویئر پر کوئی رانگ ان پٹ پرووائڈ کر دی جاتی ہے تو سافٹ ویئر اتنا کیپیبل ہونا چاہیے، یا سافٹ ویئر پر اگر کوئی ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے، کوئی ایسے پیرامیٹرز کی وجہ سے سافٹ ویئر کسی ایسی اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے کہ وہ ہالٹ ہو جاتا ہے، وہ بلاک ہو جاتا ہے، تو سافٹ ویئر میں پھر سیلف ریکوری کا فینومینا ہو، سافٹ ویئر میں پھر ریکور ہونے کی کیپیبلٹی ہو. اور ریکور ہونے کے لیے ہم نے کیا بات کی تھی کہ یوزلی سافٹ ویئر میں چیک پوائنٹس رکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. چیک پوائنٹس کا مطلب یہ ہے کہ سافٹ ویئر ود دا پیسج آف ٹائم آپریٹ کر رہا ہے اور ہر پیریوڈک انٹرول پر اس کا ایک چیک پوائنٹ جو ہے وہ سیو کر دیا جا رہا ہے. لیٹ سے کسی بھی انٹرول پر سافٹ ویئر اگر کریش کر جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے، سو انسٹنٹ کے سافٹ ویئر کا آپریشن بالکل شروع سے سٹارٹ ہو، جو لاسٹ چیک پوائنٹ ہوتا ہے وہیں سے ہی سافٹ ویئر اپنا آپریشن ریزیوم کرتا ہے. چیک پوائنٹ کا ہونا یہ کانسیپٹ کوئی نیا نہیں ہے. چیک پوائنٹ کا کانسیپٹ جو ہے وہ ہم ڈفرینٹ طریقوں سے اپنی ڈیلی لائف میں بھی دیکھتے ہیں. میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو کئی ایگزامپلس دی تھیں چیک پوائنٹس کی. بعض اوقات آپ گیمز بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، گیمز میں جب آپ ایک سٹیج کلیئر کر لیتے ہیں اور دوسرے سٹیج کی طرف جاتے ہیں تو پہلے سٹیج کا کلیئر کرنا آپ کا ایک چیک پوائنٹ ہے. ایون اگر سیکنڈ سٹیج میں آپ فیل بھی ہو جاتے ہیں تو آپ کو دوبارہ زیرو سے شروع نہیں کرنا پڑتا، بلکہ جو فرسٹ سٹیج آپ نے کلیئر کیا ہوتا ہے وہیں سے ہی آپ ریکور ہو جاتے ہیں. اسی طرح میں نے مائکروسافٹ ورڈ کی ایگزامپل دی تھی آپ کو کہ ارلیئر ورژنز میں یہ کیپیبلٹی نہیں تھی کہ وہ چیک پوائنٹس کو یوز کرتے ہوئے یوزر کا ڈیٹا سیو کرے، یوزر کا ڈاکومنٹ سیو کرے. ان کیس پاور فیلئر اگر کمپیوٹر یا ورڈ شٹ ڈاؤن ہو جاتا تھا تو جتنا بھی ڈاکومنٹ میں ٹائپنگ ہوئی ہوتی تھی وہ ساری کی ساری اریز ہو جاتی تھی. لیٹسٹ مائکروسافٹ ورڈ کے پیکج میں کیا چل رہا ہے کہ ایون اگر if user forgets to save the document، اگر یوزر نے ڈاکومنٹ سیو نہیں بھی کیا، بیک اینڈ پہ مائکروسافٹ ورڈ خود اس کے چیک پوائنٹس رکھ رہا ہے، خود اس کو سیو کر رہا ہے. اور ان کیس کوئی فیلئر ہو جاتا ہے، نیکسٹ ٹائم جب مائکروسافٹ ورڈ ریبوٹ ہوتا ہے تو لاسٹ چیک پوائنٹ سے یوزر کو اس کا وہ ڈاکومنٹ ریٹریو کر کے دیتا ہے. اس کی ایگزامپل آپ نے دیکھی ہوگی کہ جب بھی آپ ورڈ میں کچھ کام کر رہے تھے، اچانک سسٹم شٹ ڈاؤن ہو گیا، دوبارہ جب آپ سسٹم ریسٹارٹ کر کے مائکروسافٹ ورڈ اوپن کرتے ہیں تو آپ کے لیفٹ پر ایک سیپریٹ ونڈو اوپن ہوتی ہے جس میں ایک میسج لکھا ہوتا ہے مائکروسافٹ ورڈ ہیز ریکورڈ دی فالوئنگ ڈاکومنٹس. ٹھیک ہے. اور آپ اس کو اگر کلک کرتے ہیں سو ایگزیکٹلی وہ ٹائم اسٹیمپ بتاتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ کس ٹائم پر
کس ٹائم پر اور کس ڈیٹ پر ریکور کیا گیا تھا. سو چیک پوائنٹس کا ہونا، ریکوری بلاکس کا ہونا، یہ سافٹ ویئر کے لیے بڑا ضروری ہے. ہم نے دو باتیں کی تھیں، ایک ہمارے پاس تھا فالٹ ٹالرنس انالیسس، ٹھیک ہے، ایف ٹی اے، اور دوسرا تھا ہمارے پاس ایونٹ ٹری انالیسس. فالٹ ٹالرنس انالیسس میں بھی ہم نے ایک ٹری لائک اسٹرکچر کے تھرو ہم نے دیکھا کہ کیا پاسبل چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ سافٹ ویئر کی سیفٹی کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، یا جس سے سافٹ ویئر کی سیفٹی متاثر ہو سکتی ہے. اور ایک ایگزامپل کے تھرو ہم نے ای ٹی اے ایونٹ ٹری انالیسس کیا کہ فار ایگزامپل ایک کار ہے، اس کار کی بریکس جو ہیں وہ پریس نہیں ہوتی اور کار جو ہے وہ کولائڈ کر جاتی ہے. تو کار کے کولائڈ کر جانے سے پہلے کیا سیکوینس آف ایونٹس ہیں، تو ان کا وہ ہم ایونٹ ٹری انالیسس کرتے ہیں. سو دیز ور a brief revision and overview of our previous lecture. Let us proceed to the actual contents of our today's lecture. Here is the outline. Our discussion on fault tolerance and failure containment will continue. یاد رکھیں ہم کوالٹی ایشورنس کے بارے میں وہی 3 باتیں لے کر چل رہے ہیں. کوالٹی ایشورنس میں آپ ڈیفیکٹ پریونشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نے دوسری ٹیکنیک کو بھی ڈسکس کیا، ڈیفیکٹ پریونشن، ڈیفیکٹ ریکوری، اور تیسرا تھا ڈیفیکٹ کنٹینٹمنٹ. سو آج جو ہے وہ ہم ڈیفیکٹ کنٹینٹمنٹ سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے، ڈیفیکٹ کنٹرولنگ سے ریلیٹڈ ہم کچھ اپنی باتیں کریں گے. اور آج ہم بات کریں گے ہیزرڈ ایلیمینیشن کیا ہوتی ہے اور ہیزرڈ ریڈکشن کیا ہوتی ہے، ہیزرڈ کنٹرول کیا ہوتا ہے اور ڈیمیج کنٹرول کیا ہوتا ہے، سافٹ ویئر سیفٹی پروگرام ایس ایس پی، اس کو بھی ہم دیکھیں گے، ٹی ایف ایم 2 فریم ماڈل، فریم انکنسسٹنسیز اور پرسکرپٹیو اسپیسیفیکیشنز. یہ کچھ نئی ٹرمینالوجیز ہیں جو کہ سافٹ ویئر کی سیفٹی ایشورنس کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. دیز آر گوئنگ ٹو بی دی آؤٹ لائنز آف آور ٹوڈیز لیکچر. ہیئر آر دی آبجیکٹیوز. By the end of today's lecture, inshallah, you would be able to understand and distinguish between hazard elimination and hazard reduction. دو چیزیں ہیں، ایک ہے hazard elimination، دوسرا ہے hazard reduction. یہ دونوں کیا چیز ہے، اس کو سمجھنا، اس کا فرق سمجھنا، یہ آج کے لیکچر کے آبجیکٹیو میں شامل ہے. اسی طرح hazard control کیا چیز ہے اور damage control کیا چیز ہے، اس کا فرق سمجھنا بھی آج کے لیکچر کے آبجیکٹیوز میں سے شامل ہے. اور اس طرح ایس ایس پی کو ریئل ٹائم سسٹمز میں، ریئل لائف سسٹمز میں اپلائی کر کے کیسے سافٹ ویئر سیفٹی پروگرام جو ہے وہ اپلائی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. دس از آلسو گوئنگ ٹو بی دی آبجیکٹیو آف اوور ٹوڈیز لیکچر. لیٹ اس ٹاک اباؤٹ ہیزرڈ ایلیمینیشن. ایلیمینیٹ کہتے ہیں خارج کر دینا، ریموو کر دینا، بالکل اس کا وجود جو ہے وہ ختم کر دینا. ہیزرڈ کہتے ہیں خطرے کو. سو سافٹ ویئر کے لیے کیا چیز خطرہ ہو سکتی ہے اس کو ایلیمینیٹ کر دینا. یہ اس سے ہماری کیا مراد ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے آپ ہیزرڈ سورسز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ہیزرڈ کیا چیزیں ہیں جو کہ خطرے کا باعث بن سکتی ہیں، آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. جب ہیزرڈ سورسز آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں ان کو آپ سمپلی ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ہیزرڈ سافٹ ویئر کے اگر حوالے سے دیکھا جائے تو اینی ڈیفیکٹ، اینی ایرر دیٹ کین بی ہارمفل ٹو دا سافٹ ویئر کین ایکٹ ایز اے ہیزرڈ. سو ہیزرڈ سورسز کو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اسی طرح آپ اس کو ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں. اب یہ بہت ہی آسان اپروچ ہے اور کامن سینس والی بات ہے کہ آپ ہیزرڈس کو آئیڈینٹیفائی کریں یا ہیزرڈ کے سورسز کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کے بعد اس کو ایلیمینیٹ کر دیں، جس کی کئی ایگزامپل ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل آپ نے دیوار پر ایک سینری جو ہے وہ ٹانگی ہے. اب سینری کا سائز جو ہے وہ کافی بڑا ہے اور جس کیل پر آپ نے اس کو ٹانگا ہے وہ کیل بہت چھوٹی ہے. اب یہ خطرہ ہے، یہ ہیزرڈ ہے کہ کیل جو ہے وہ اس سینری کے سائز کو برداشت نہیں کر سکے گی اور سینری جو ہے وہ گر جائے گی اور سینری گر کر ٹوٹ جائے گی یا کسی کے خدا نخواستہ سر پر جو ہے وہ گر سکتی ہے، ٹھیک ہے. سو یہ ایک ہیزرڈ ہے. ابھی کوئی نقصان ہوا نہیں ہے لیکن یہ ایک ہیزرڈ ہے، یہ خطرہ ہو سکتا ہے. اب ہیزرڈ سورس آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ سینری کیوں خطرے کا باعث بن سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک چھوٹی کیل پر ٹانگی ہوئی ہے.
اب اس ہیزرڈ کے سورس کو آپ ریموو کر دیں, ایلیمنیٹ کر دیں, آپ کا ہیزرڈ ریموو ہو جائے گا. اور اس کو ریموو کرنے کا یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ لیٹ سے آپ کسی بڑی کیل کو یوز کرتے ہوئے آپ اس سینری کو اپنی واپس جگہ پر لگا دیں. ٹھیک ہے, سو یہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی. دوسری ایک ایگزامپل یہ ہو سکتی ہے کہ فار ایگزامپل ایک ایسا ریجن ہے, ٹھیک ہے, جہاں پہ فلڈز بہت زیادہ آتے ہیں. سو ہیزرڈز ہیں, اس بات کے چانسز ہیں کہ کوئی بھی ایریا جو ہے وہ اس میں فلڈ آ جائے گا اور بلڈنگز جو ہیں وہ خدا نخواستہ کولیپس کر جائیں گی. ٹھیک ہے, اب اس ہیزرڈ کو پیش نظر, اس ہیزرڈ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بلڈنگز اس طریقے سے کنسٹرکٹ کرتے ہیں کہ ان کی فاؤنڈیشنز بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں. سو ہیزرڈ سورس تھا فلڈ ہونا, اس کو کیسے آپ نے ایلیمنیٹ کیا؟ کیونکہ بلڈنگ کو نقصان ہو سکتا تھا, اس لیے آپ نے جو ہے اس کی فاؤنڈیشنز بہت زیادہ اسٹرانگ کر لی, یا آپ نے جو ہے وہ پلر لائک اسٹرکچر کر دیا. ایک اور ایگزامپل یہ ہو سکتی ہے کہ ایک ایسا ریجن ہے جہاں پہ ہوائیں بہت تیز چلتی ہیں. ٹھیک ہے, اب ہیزرڈ ہے, یہ ایک ہیزرڈ ہے کہ کوئی بھی ٹال بلڈنگ جو ہے وہ کولیپس کر سکتی ہے بیکاز آف دی ویری اسپیڈی ونڈز. اس ہیزرڈ کو ایلیمنیٹ کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ بلڈنگز بہت ٹال نہ بنائیں, ٹھیک ہے, ایک سرٹن لینتھ تک جو ہے وہ آپ بنائیں, کیونکہ آپ ہوا کو تو کنٹرول نہیں کر سکتے. مزید ایگزامپلز یہ ہو سکتی ہیں کہ آپ نے اکثر ود ان بلڈنگز دیکھا ہوگا فائر ایکسٹنگوشرز پڑے ہوتے ہیں. اب یہ بھی ہیزرڈ کو ایلیمنیٹ کرتا ہے کہ خدا نخواستہ کہیں پہ آگ اگر لگ جائے, سو ہیزرڈ کیا ہوگا؟ فائر ہوگی. اس کو آپ کیسے ایلیمنیٹ کریں گے؟ آپ نے فائر ایکسٹنگوشرز رکھے ہوئے ہیں اور اس کو کوئی بھی یوز کرتے ہوئے اس فائر کو جو ہے وہ بجھا سکتا ہے. سافٹ ویئر میں بھی بالکل اسی طرح ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہیزرڈ کے کیا سورسز ہیں, ان ریسورسز کو ایلیمنیٹ کریں اور جو ہے وہ آپ ان ہیزرڈ کو آپ ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک یوزر ہے جو کہ کسی نیومیریکل فارمولا, کوئی اکاؤنٹنگ کا سافٹ ویئر ہے, ٹھیک ہے, وہ اس میں رانگلی ان انٹینشنلی لیٹ سے کوئی ڈویژن کا فارمولا ہے اور اس میں وہ ڈیوائڈ بائی زیرو کر دیتا ہے. اب ڈیوائڈ بائی زیرو کرنے سے آبویسلی وہ انفائنائٹ لوپ چل جاتی ہے اور اس انفینٹی ایک ویلیو آتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ چیز ایک ہیزرڈ ہے, ٹھیک ہے, جس سے سافٹ ویئر میں بھی کریش کر جائے یا سافٹ ویئر میں بھی جو ایکچوئل آؤٹ پٹ ہے وہ نہ دے. اب اس ہیزرڈ کو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اس ہیزرڈ کا سورس آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ جب بھی ڈیوائڈ بائی زیرو ہوتا ہے سافٹ ویئر جو ہے وہ فار ایگزامپل کریش کر جاتا ہے. اب آپ کیا کرتے ہیں کہ اس سافٹ ویئر کا زیرو ان پٹ ایکسیپٹ کرنا, ڈیوائڈ بائی زیرو ان پٹ ایکسیپٹ کرنا, ٹھیک ہے, یہ آپ بلاک کر دیتے ہیں, یہ آپ ایلیمنیٹ کر دیتے ہیں. سمپلی سافٹ ویئر ڈویژن بائی زیرو جو ہے وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. سو یہ سورس آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دیا اور پھر آپ نے سورس جو ہے وہ ایلیمنیٹ کر دیا. اسی طرح میں نے آپ کو پریویس لیکچرز میں بھی ایک ایگزامپل دی تھی کہ بینکنگ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ جو ہے وہ کسی کو کچھ پیسے بھیجنا چاہ رہے ہیں 1000, جس کو آپ لکھتے ہیں 100, ٹھیک ہے. نارملی آپ اور میں 100 لکھتے ہیں, لیکن بینکنگ ٹرمینالوجیز میں یہ 1000.00 لکھا جاتا ہے, 1000 روپے اور 00 پیسہ. ٹھیک ہے, اب اگر ڈاٹ کی ویلیو, اس ڈاٹ کی ویلیو آپ آگے پیچھے کر دیں تو وہ 10,000 کا 100 روپے بھی بن سکتا ہے اور 10,000 کا وہ 1,00,000 روپیہ بھی بن سکتا ہے, یا 10,000 کا 1,000 کا 10,000 بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, سو یہ ہیزرڈ ہے کہ یوزر جو ہے وہ رانگلی انٹرپریٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ ٹرانزیکشن کر دے گا اور جس کو ریکور بھی نہیں کیا جا سکے گا. ان دیٹ کیس آپ کیا کرتے ہیں کہ جب یوزر ان پٹ نیومیرک, کوئی بھی نیومیرک ویلیو, کوئی بھی نیومیرک روپیز انٹر کرتا ہے, لیٹ سے 1000 1000, ٹھیک ہے, سو آپ کا سافٹ ویئر یا آپ کا سسٹم اس کو ورڈز میں بھی ٹائپ کر کے بتاتا ہے کہ کیا آپ ONE 1000 THOUSAND 1000 روپیز یہ ٹرانزیکشن کرنا چاہ رہے ہیں. اف ہی پریسز یس, پھر ٹرانزیکشن جو ہے وہ اوکے ہوتی ہے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ہیزرڈ کے سورسز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور ان کو ایلیمنیٹ کر دیتے ہیں. اور پرپز بھی ہمارا یہی ہے کہ اسپیسیفک فالٹس کو پریونٹ کیا جاتا ہے یا ریموو کیا جاتی ہے. اسپیسیفک فالٹس کی ابھی میں نے ایگزامپل دی, جیسے کہ ڈیوائڈنگ بائی زیرو, ٹھیک ہے, یہ ایک اسپیسیفک فالٹ ہے. مے بی سافٹ ویئر اگر اس طریقے سے پروگرامڈ یا ڈیولپ نہیں ہے تو کیا ہوگا کہ ڈیوائڈ بائی زیرو کرنے سے مے بی وہ کریش کر جائے, مے بی وہ انفائنائٹ لوپ میں چلا جائے, مے بی وہ رانگ آؤٹ پٹ پرووائڈ کرے. سو یہ اسپیسیفک فالٹ کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا اور اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ ریموو کرتے ہیں. ٹریڈیشنل کوالٹی ایشورنس کیا کرتی ہے؟
हैजर्ड फोकस है, ठीक है, फॉल्ट प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म की जाती हैं, जैसे कि एजुकेशन, ठीक है। अब लोगों को जो है वो आप एजुकेट करें, जिसने सॉफ्टवेयर यूज़ करना है आप उसको एजुकेट करें, ठीक है, कि आपने इस सॉफ्टवेयर पर डिवाइड बाय ज़ीरो जो है वो प्रेस नहीं करना, ठीक है। या एक बड़ी आसान एग्जांपल मैं ये दे सकता हूं कि एक एंड यूज़र है, एक विंडोज़ का एक एंड यूज़र है जो कि जिसको बिल्कुल बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर की, ठीक है, वो कुछ टाइपिंग करता है। अब हम जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में अगर ऑल्ट की कंट्रोल की और डिलीट की ये इकट्ठी प्रेस की जाए तो आपका कंप्यूटर लॉक हो जाता है, आपका कंप्यूटर लॉक हो जाता है, ठीक है, और फिर आपको पासवर्ड देकर दोबारा उसको री इनेबल करना पड़ता है। या अगर आपने लॉकिंग उस पर कन्फिगर नहीं की हुई तो वो आपको टास्क मैनेजर में ले जाता है, ठीक है। अब ये चीज़ है, ये एक बेसिक नॉलेज वाला जो यूज़र है उसको नहीं पता कि मुझे कौन सी की कम्बिनेशन में प्रेस करने से जो है वो क्या सर्टन स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्मेंस है। अब इस केस में आप उसको एजुकेट कर सकते हैं, ठीक है, आप उसको बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ें जो है वो किस तरीके से चल सकती हैं। इसी तरह प्रोसेसेस हैं, इसी तरह टेक्नोलॉजीज़ हैं, वगैरह वगैरह। फॉल्ट टॉलरेंस के लिए हमने डिटेल में देखा था कि स्पेसिफिकेशन और वेरिफिकेशन भी की जाती है। ये सारी चीज़ें फॉल्ट प्रिवेंशन से रिलेटेड थी। फॉल्ट प्रिवेंशन से रिलेटेड आप एजुकेट करें, फॉर्मल स्पेसिफिकेशन और वेरिफिकेशन करें। फॉल्ट रिमूवल की जब हम बात करते हैं, ठीक है, सो इसके लिए रिगरस टेस्टिंग की जाती है, इंस्पेक्शन किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। इनको हम डिटेल में देख चुके हैं कि मतलब रिमूवल के लिए फॉल्ट को पहले जो है वो कोशिश तो आप ये करें कि प्रिवेंट करें, आना ही ना पाए, लेकिन अगर फॉल्ट आ गई है तो फिर आप उसको रिमूव करते हैं। रिमूव कैसे करेंगे, ठीक है, पहले तो पता चले कि फॉल्ट है कहाँ पे, उसके लिए आप टेस्टिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर एनालिसिस करते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन करते हैं। जब पता चल जाए कहाँ पे फॉल्ट है, कहाँ पे एरर डिफेक्ट है, फिर आप उसको रिमूव करते हैं। एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं सेफ डिज़ाइन, ठीक है। सेफ डिज़ाइन के थ्रू अगर आप सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि सॉफ्टवेयर जो है वो हैजर्ड फ्री है और सॉफ्टवेयर जो है वो फॉल्ट फ्री ऑपरेशन प्रोवाइड करेगा। सेफ डिज़ाइन में स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करते हुए सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट की जाती है, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन, सिंप्लीफिकेशन, डीकपलिंग, ह्यूमन एरर एलिमिनेशन और हैजर्डियस मटेरियल क्या होता है और हैजर्डियस कंडीशंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन करते हैं। मतलब आपने अपने सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन जो है वो सेफ को सामने रखते हुए किया, ठीक है, और जो स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स जिनका मैंने नाम लिया जैसे कि सब्स्टिट्यूशन या सिंप्लीफिकेशन या डीकपलिंग, ठीक है, सो आप जो है वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के एक सेफ डिज़ाइन की तरफ जाएंगे। अब सॉफ्टवेयर ने तो डेवलप हो जाना, ढेर सारे फंक्शंस को आप जो है वो लेट से या ढेर सारे फीचर्स को कंबाइन करके भी आप लिख रहे हैं, कोड कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब लेट से ढेर सारे फंक्शंस को कंबाइन करके कोड या इंप्लीमेंट करने से चांसेस हैं कि ढेर सारी फॉल्ट्स आएंगी, ठीक है। सो आप फिर क्या करते हैं, इस कोड को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। इन सॉफ्टवेयर की जो फंक्शनैलिटी है, जो फीचर्स है, उसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, उसको डीकपल करके लिखते हैं। डीकपल का लफ्जी मतलब यह है कि दो फंक्शंस का अगर कपल बना हुआ है, फीचर कंबाइंड है वो, ठीक है, तो आप उसको डीकपल करते हैं ताकि ऐसा ना हो अगर ये कंबाइंड कोडेड हैं तो एक का एरर दूसरे को भी मुतासर कर सकता है। सो आप इसको डीकपल कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर कोई एरर आएगा सो ये दूसरा फंक्शन, दूसरा फीचर उससे इफेक्टिव नहीं होगा। सो आप सेफ डिज़ाइन करते हैं। सो ये हमने बात की हैजर्ड एलिमिनेशन की, हैजर्ड को एलिमिनेट कैसे किया जाए, ख़त्म कैसे किया जाए। बहुत आसान सी बात है, आप हैजर्ड के रिसोर्सेज को या सोर्सेज को आइडेंटिफाई करें, ठीक है, वहाँ वो हैजर्ड के सोर्सेज आपने आइडेंटिफाई कर दिए, आपका हैजर्ड जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह सेफ डिज़ाइन करें, सो इस बात के काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि उसमें हैजर्ड्स नहीं आएंगे। हैजर्ड अगर आ गए हैं उनको रिड्यूस कैसे किया जाए, ठीक है। बाज़ औक़ात तो मतलब आपने एलिमिनेट कर दिया, पता चल गया ये एरर है, ये डिफेक्ट है जिसकी वजह से जो कि हैजर्डियस है, आपने उसको एलिमिनेट कर दिया। जैसे हम जानते हैं कि बाज़ औक़ात आप सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के ऐसे स्टेज पर आ जाते हैं कि वहाँ पे उस डिफेक्ट का जो रिमूवल है वो पॉसिबल नहीं रहता, क्योंकि डिफेक्ट के रिमूवल के लिए जो है वो आपको
لیٹ سے ڈیزائن فیز کی طرف واپس جانا پڑے گا, اور ڈیزائن فیز کے جانے کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے, یا ڈیزائن فیز سے پہلے پھر آپ کو انالیسس فیز میں جانا پڑے گا. تو آپ نے جہاں پر ڈیولپمنٹ کی ہوئی ہے واپس آ کر جو ہے وہ آپ کو ساری ڈیولپمنٹ دوبارہ کرنی پڑے گی. فار ایگزامپل ہم اکثر یہ بات کر رہے ہیں کہ بعض اوقات آپ کا سافٹ ویئر جو ہے وہ اس میں ڈیفیکٹ کنٹینمنٹ کرنی پڑتی ہے, ڈیفیکٹ کنٹرولنگ آپ کرتے ہیں, ڈیفیکٹ آپ ریموو نہیں کر سکتے. ڈیفیکٹ کے ریموو نہ کرنے کی ایگزامپل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ایک ڈیٹا بیس سافٹ ویئر بنا رہے ہیں جس میں لیٹ سے 6-7 ٹیبلز تھے, ڈھیر ساری اینٹیٹیز جو ہیں وہ آپ نے سافٹ ویئر میں ڈالیں, پوری اس کی ڈیٹا بیس بن گئی, ریلیشن شپس آپ نے ڈال دی, آپ نے ریکارڈز ڈال دیے. لیٹر ایٹ سم اسٹیج مطلب انالیسس بھی ہو گیا, ڈیزائن بھی ہو گیا, اس کو امپلیمنٹ بھی آپ نے کر دیا. لیٹر ایٹ سم اسٹیج آپ کو ریئلائز ہوا کہ یہ جو آپ نے ٹیبل بنایا ہے اس ٹیبل کو تو 2 میں سپلٹ ہونا چاہیے, کیونکہ لیٹ سے 2 قسم کے ڈیٹا کی آپس میں ڈیپینڈنسی آ گئی ہے, اور یہ ڈیپینڈنسی اسی وقت ریموو ہوگی جبکہ یہ 2 ٹیبل سپلٹ ہوں گے. اب بظاہر تو دیکھنے میں یہ 2 ٹیبلز کا سپلٹ ہونا بڑی آسان سی بات لگ رہی ہے, لیکن اگر 2 ٹیبلز ایک ٹیبل کے 2 میں سپلٹ ہونے کی اگر بیک اینڈ پہ دیکھیں سو آپ کو پوری کی پوری ڈیٹا بیس دوبارہ بنانی پڑے گی, ان کے ریلیشن شپ دوبارہ جو ہے وہ بنانا پڑیں گے, اس ٹیبل کی کیا پرائمری کی کیا فورن کی ہوگی یہ ڈیسائیڈ کرنی پڑے گی, وہ کیسے ریلیٹ کرتی ہے باقی ٹیبلز کے ساتھ یہ دوبارہ کرنا پڑے گا. ان دیٹ کیس آپ اس ٹیبل کو 2 میں سپلٹ نہیں کر سکتے, اس ڈیفیکٹ کو آپ ریموو نہیں کر سکتے, کیونکہ ریموونگ دس ڈیفیکٹ ول کاسٹ لاٹ آف ٹائم, کاسٹ لاٹ آف منی اینڈ لاٹ آف ایفرٹ. ٹھیک ہے, تو نہ آپ کے پاس ایکسٹرا ٹائم ہے, نہ منی ہے, نہ آپ ایفرٹ مزید پٹ کر سکتے ہیں. جو 2-3 مہینے کی محنت تھی آپ واپس نہیں آ سکتے. اب آپ یہاں پہ ڈیفیکٹ کنٹینمنٹ کا سوچتے ہیں کہ اب یہ ٹیبل تو ایک بن گیا, اب یہاں پہ کس قسم کے ڈیفیکٹس آ سکتے ہیں اور ان کو کیسے جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے. سو ہم یہاں پہ یہی بات کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ریڈکشن کی طرف جائیں, اسپیسیفکلی جو سسٹم فیلیئرز جو چیزیں جو ہے وہ کاز کرتی ہیں, جو ریزن بنتی ہیں سسٹم فیلیئرز کی, ان کو آپ پریونٹ کریں. اسی طرح ہمارے پاس ہے ٹریڈیشنل کوالٹی ایشورنس کی اگر بات کریں تو فالٹ ٹالرنس اور ادر ریڈنڈنسی, اور سیف ڈیزائن کی اگر بات کریں سو ہیزرڈ ریڈکشن میں سیف ڈیزائن ہے ہمارے پاس کریٹنگ ہیزرڈ بیریئرز, ٹھیک ہے, سیفٹی مارجنز اینڈ سیفٹی کنسٹرینٹس, لاکنگ ڈیوائسز, ریڈیوسنگ ہیزرڈ لائکلیہڈ, منیمائزنگ فیلئر پروبیبلٹی, موسٹلی پیسو اور ریئیکٹیو. اب دیکھیں 2 باتیں ہیں, پچھلی سلائیڈ میں ہم نے ہیزرڈ ایلیمینیشن کی بات کی اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں ٹریڈیشنل کوالٹی ایشورنس کیسے چلتی ہے اور اس کا سیف ڈیزائن کیا ہے. اس سلائیڈ میں ہم ہیزرڈ ریڈکشن کی بات کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ٹریڈیشنل کوالٹی ایشورنس کیسے چلتی ہے اور اس کا سیف ڈیزائن کیا ہے. سو اس کے سیف ڈیزائن میں آپ دیکھیں تو یہاں کی جو اسپیشلائز ٹیکنیکس ہیں وہ ہیں کریٹنگ ہیزرڈ بیریئرز. کریٹنگ ہیزرڈ بیریئرز کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہیزرڈز کے لیے, خطرات کے لیے یا ڈیفیکٹس کے لیے آپ ایک بیریئر کریٹ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خطرات کو روکنے کے لیے آپ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پلان کریں, کچھ نہ کچھ ڈیزائن کریں. پھر آپ بتاتے ہیں کہ سیفٹی مارجنز اور سیفٹی کنسٹرینٹس کیا ہیں, کیا چیز کرنے سے جو ہے وہ سیفٹی بریک ہو سکتی ہے, کیا مارجن ہے, کہ کیا بارڈر لائن ہے کہ آپ یہاں تک ایک ویلیو پٹ کریں تو ٹھیک ہے, اگر اس کے بعد آپ نے ویلیو پٹ کی سو وہ سافٹ ویئر کے لیے جو ہے وہ ہیزرڈیس ہے. اسی طرح لاکنگ ڈیوائسز ہیں. لاکنگ ڈیوائسز کا مطلب یہ ہے کہ لائک اگر کوئی ایکسٹرنل ہارڈ ویئر ہے جو کہ آپ کے سافٹ ویئر کو ان پٹ پرووائڈ کر رہا ہے, سو اس ہارڈ ویئر کو کوئی ایکسیس نہ کر سکے فزیکلی بھی اور ریموٹلی بھی, اس کو آپ لاک کر رہے ہیں. اس بات کے چانسز کو ریڈیوس کریں کہ ہیزرڈ کسی بھی طریقے سے واقع ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب ہم ڈیلی لائف میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں خطرے کا باعث ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ہم پہلے سے ہی روک لیتے ہیں. اب فار ایگزامپل جیسے نا رات کو سفر کرنا جو ہے وہ ہیزرڈیس ہے, کیونکہ رات کو ویزیبلٹی کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, سو اور مے بی بعض روڈز پر جو ہے وہ روڈ لائٹس نہیں ہوتی, سو یہ ہیزرڈیس ہے. ٹھیک ہے, سو ریڈیوسنگ ہیزرڈ لائکلیہڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ رات کو سفر ہی نہ کریں تاکہ جو ہے وہ ایکسیڈنٹ کے چانسز جو ہے وہ کم سے کم ہو جائیں. اسی طرح بارش میں ڈرائیونگ کرنا یا بارش میں ایون واک کرنا. بارش میں واک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لائکلی ہے, یہ ہیزرڈ لائکلیہڈ ہے کہ آپ جو ہے وہ خدا نخواستہ سلپ ہو جائیں گے. سو آپ بارش میں جو ہے وہ
واک کرنے سے گریز کریں یا بارش میں آپ ایسے شوز پہنے جو کہ پھسلن کو روک سکیں. اسی طرح منیمائزنگ فیلئر پروبیبلٹی اور موسٹلی پیسو اور ریئیکٹیو، یہ اسپیشلائزڈ ٹیکنیکس ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے آپ ہیزرڈ ریڈکشن کر سکتے ہیں. لیٹ اس ناؤ ٹاک اباؤٹ ہیزرڈ کنٹرول. ہیزرڈ آئیڈینٹیفائی اگر ہو جائے تو آپ اس کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. ہیزرڈ آئیڈینٹیفائی ہو جائے، اس کے سورسز آئیڈینٹیفائی ہو جائیں تو آپ اس کو ایلیمینیٹ بھی کر سکتے ہیں، ریڈیوس بھی کر سکتے ہیں اور آپ کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. کنٹرول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہیزرڈ واقعہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، ہیزرڈ ہیز ایکچولی اکرڈ اور ہیپنڈ، اب کیا کیا جائے، ٹھیک ہے. سو اگر آپ اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں سو کیا ہوتا ہے کہ فیلئر سیویرٹی ریڈکشن، فیلئر کے جو چانسز ہیں وہ ریڈیوس ہو جاتے ہیں. یہ کتنا برے طریقے سے کوئی چیز فیل ہوگی اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کو آپ ریڈیوس کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک بلڈنگ ہے، اس میں اس چیز کے چانسز ہیں کہ خدا نخواستہ جو ہے وہ کہیں پہ آگ لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے. اب پہلے تو آپ کوشش یہ کرتے ہیں آگ کا لگ جانا، ٹھیک ہے، کیونکہ دیوار میں جو ہے وہ وائرز جا رہی ہیں اور لیٹ سے آپ اگر اس پہ ہیوی اکوپمنٹ آپ اس پہ چلا رہے ہیں سو لائکلی ہے کہ تاریں جو ہے وہ گرم ہو کے جو ہے وہ شارٹ سرکٹ ہو جائے اور اس سے آگ لگ جائے. اب یہ ایک ہیزرڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ریڈیوس کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. لیٹ سے ریڈیوس کرنے کے یا ایلیمینیٹ کرنے کے، لیٹ سے آپ نے تاریں جو ہے وہ موٹی والی یوز کی وغیرہ وغیرہ. اس دن آپ نے جو ہے وہ فائر ایکسٹنگوشرز بھی یوز کر لیے، احتیاطاً جو ہے وہ آپ نے اس بلڈنگ میں پلیس کر دیے. جب ہم ہیزرڈ کنٹرول کی بات کر رہے ہیں تو ہمارا پرپز یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر اس بلڈنگ میں آگ لگ جاتی ہے، اب اس ہیزرڈ کی وجہ سے، اس آگ کی وجہ سے نقصانات کو کم کیسے کیا جائے، ٹھیک ہے. سو نقصانات کو کم ایسے کیا جا سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ فائر ایکسٹنگوشرز کو ایکچولی استعمال کریں جب آگ لگ جاتی ہے، یا جو ہے وہ اکثر آپ نے بلڈنگز میں دیکھا ہے کہ واٹر شاورز بھی ہوتے ہیں روف میں، اور جیسی یہ اسموک سینسرز ہوتے ہیں، جیسی آگ لگتی ہے وہ اسموک سینسرز ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور ایک دم پانی جو ہے وہ کھل جاتا ہے، ٹھیک ہے. سو آپ کا فوکس کیا ہوتا ہے؟ پوسٹ فیلئر ایکشنز، کہ فیلئر تو اگر ہو چکا ہے، آگ تو لگ چکی ہے، اب اس کے بعد کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے. سو بعد میں جو کرنے والے ایکشنز ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اگر آپ کرتے ہیں تو فیلئر کی جو سیویرٹی ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے. سو ہمارا اب پرپز یہ ہے، ہیزرڈ کنٹرول میں ہمارا پرپز یہ ہے کہ اس کا جو نقصان ہے اس کو کم سے کم کیا جائے، اور کیا ایسے ریمیڈیل ایکشنز کیے جائیں، کیا ایسے پوسٹ فیلئر ایکشنز کیے جائیں جس کی وجہ سے نقصانات کم سے کم ہوں. سافٹ ویئر میں بھی اسی طرح ہے، ٹھیک ہے. سافٹ ویئر لیٹ سے کریش ہو گیا ہے، یا سافٹ ویئر میں لیٹ سے کسی ایسی ہالٹ سٹیٹ میں یا انفائنائٹ یا ارسپانسو ہو گیا ہے. اب پوسٹ فیلئر ایکشن کیا کیا جائے، کیا ایسی چیز کی جائے جو کہ اس سافٹ ویئر کو ریکور کر سکے. آپ جانتے ہیں کہ آپ مائکروسافٹ ونڈوز یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بعض اوقات اگر ارلیئر ورژنز کی بات کریں یا اگر آپ کے سسٹم کی ریم سلو ہے، ٹھیک ہے، سو اگر آپ کا سسٹم ہالٹ ہو جاتا ہے، آپ کی پوری ونڈوز جو ہے وہ ہالٹ ہو گئی ہے، ہینگ ہو گیا، جس کو ہم کہتے ہیں سسٹم ہینگ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. ایکچولی آپ کا آپریٹنگ سسٹم ہینگ ہو جاتا ہے. اب سسٹم کا ہینگ ہو جانا یہ ایک فیلئر کنڈیشن ہے. سسٹم ہینگ ہو گیا، نہ ماؤس آپ کا کام کر رہا ہے، نہ کوئی کرسر کام کر رہا ہے، نہ کوئی ونڈو کام کر رہی ہے، نہ منیمائز ہو رہا ہے، نہ میکسیمائز ہو رہا ہے. اب کیا ہے؟ یہ فیلئر کنڈیشن ہے. اس فیلئر کنڈیشن سے کیسے نکلا جائے؟ سو مائکروسافٹ ورڈ آپ کو ایک آپشن دیتا ہے کہ آپ آلٹ کنٹرول ڈیش اگر پریس کریں سو وہ آپ کو ٹاسک مینیجر میں لے جاتا ہے. ٹاسک مینیجر میں آپ 1 by 1 پروسیسز کو کل کرنا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ میموری کو ریلیز کرنا شروع کرتے ہیں. سو میموری کے آپ دیکھتے جاتے ہیں کہ کون سا پروسیس جس نے زیادہ میموری لی ہوئی ہے اس کو آپ کل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا سفیشینٹ میموری ریکور ہو گئی ہے. ریکور ہو جائے تو اس کے بعد آپ کا سسٹم جو ہے وہ آٹومیٹکلی ریسپانسو اسٹیٹ میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. سو پرپز یہاں پر یہ ہے کہ آپ پوسٹ فیلئر ایکشنز پرفارم کریں. فیلئر ایکسیڈنٹ لنک ویکنڈ، ایک ہے فیلئر اور ایکسیڈنٹ، ٹھیک ہے. فیلئر ہوگا تو فیلئر سے ایکسیڈنٹ کاز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس فیلئر اور ایکسیڈنٹ کے لنک کو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ ریموو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو آپ ویک کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
ٹریڈیشنل کوالٹی ایشورنس کی اگر بات کی جائے سو اس میں زیادہ کوئی ناٹ مچ بٹ گڈ ڈیزائن پرنسپلس میں ہیلپ. ہیزرڈ کنٹرول پر ٹریڈیشنل جو کوالٹی ایشورنس کی ٹیکنیکس ہیں وہ کوئی بہت زیادہ فوکس نہیں کرتی, بہت زیادہ ڈیٹیلز پرووائڈ نہیں ہے ہیزرڈ کنٹرول کے بارے میں, کوالٹی ایشورنس کی ٹریڈیشنل ٹیکنیکس کے بارے میں. لیکن مطلب ڈیزائن پرنسپلز, اگر سرٹن ڈیزائن پرنسپلز یوز کیے جائیں سو ہیزرڈ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. جس طرح ہم نے پچھلی سلائیڈ میں دیکھا کہ سیف ڈیزائن ہے, سو سیف ڈیزائن کا کانسیپٹ کوئی ہیزرڈ کنٹرول کے لیے نہیں ہے کوالٹی ایشورنس میں, لیکن آپ گڈ ڈیزائن پرنسپلز جو نارمل ڈیزائن پرنسپلز اگر آپ ان کو یوز کرتے ہیں سو دیٹ کین بی ہیلپ فل. سیف ڈیزائن کے کانسیپٹ میں اگر اسپیشلی بات کی جائے ہیزرڈ کنٹرول کی سو ہمارے پاس کچھ اسپیشلائز ٹیکنیکس ہیں جیسے کہ آئسولیشن اینڈ کنٹینٹمنٹ. ٹھیک ہے, جیسے کہ میں نے پہلے بات کی کہ بعض اوقات آپ ہیزرڈ کو کنٹرول نہیں کر سکتے, ان دیٹ کیس یو ہیو ہیزرڈ کو آپ ریموو نہیں کر سکتے, ان دیٹ کیس یو ہیو ٹو کنٹرول, یو ہیو ٹو آئسولیٹ دی ایررز, یو ہیو ٹو آئسولیٹ دی ڈیفیکٹس, تاکہ اس کو آپ اس کے جو اثرات ہیں اس کو آپ کم سے کم کر سکیں, اس کے اثرات کو آپ کنٹرول کر سکیں. فیلئر سیف ڈیزائن اینڈ ہیزرڈ اسکوپ, مطلب اگر آپ کا ڈیزائن فیلئر سیف ہے تو آٹومیٹکلی ہیزرڈ جو ہے وہ کم سے کم ہو جائیں گے, ریڈیوس ہو جائیں گے. پروٹیکشن سسٹم مور ایکٹیو دین پیسو, سملر ٹیکنیکس ٹو ہیزرڈ ریڈکشن. ٹھیک ہے, مطلب جس طرح ہمارے پاس ہیزرڈ ریڈکشن کی کچھ ٹیکنیکس ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہوئے ہیزرڈ کو ریڈیوس کر سکتے ہیں, سملر ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہوئے ہم ہیزرڈ کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہمارا فوکس جو ہے وہ پوسٹ فیلئر سیویرٹی پر ہے. ٹھیک ہے, آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ایک ہے ہیزرڈ ریڈکشن, ایک ہے ہیزرڈ کنٹرول. ہیزرڈ ریڈکشن کسی ہیزرڈ کے پہلے ہونے سے پہلے پرفارم کیا جاتا ہے, ہیزرڈ کنٹرول کسی ہیزرڈ کے اگر ہونے کے بعد پرفارم کیا جائے. سو یہاں پہ پری کنڈیشنز اپلائی کی جاتی ہیں, یہاں پہ پوسٹ کنڈیشنز اپلائی کی جاتی ہیں. اسی طرح اگر ہم ایکسیڈنٹ انالیسس اور ڈیمیج کنٹرول کی بات کریں, ٹھیک ہے, سو ایکسیڈنٹ انالیسس کیا ہے, ایکسیڈنٹ سینیریو ریکریشن یا ایکسیڈنٹ سینیریو انالیسس. مطلب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سافٹ ویئر کے لیے کیا چیز نقصان دہ ہے اور آپ اس کا انالیسس کرتے ہیں. آپ نے اکثر ٹی وی پروگرامز میں دیکھا ہوگا کہ کار مینوفیکچرر کمپنیز جب کوئی نئے ماڈل کی کار بناتی ہیں سو اس کا ایکسیڈنٹ انالیسس کیا جاتا ہے. ایکسیڈنٹ انالیسس کیا ہے کہ وہ ایک انڈور چھوٹا سا ایک روڈ کریٹ کرتے ہیں, سامنے ایک سیمنٹ کی وال رکھتے ہیں, گاڑی کے اندر ایک ڈمی بٹھاتے ہیں, ڈفرنٹ کیمراز سینسرز لگاتے ہیں, اور اس کار کا جو نئے ماڈل کی کار یہ لانچ کرنے والے ہیں اس کا یہ ایکسیڈنٹ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, ایکسیڈنٹ کروانے کے بعد اس کا انالیسس کرتے ہیں کہ یہ کار جب اس سیمنٹڈ وال سے لیٹ سے 100 کلومیٹرز پر آور کی رفتار سے ٹکرائے گی سو اس میں جو ڈرائیور ہے یا پیسنجرز ہیں وہ سیف رہیں گے یا نہیں رہیں گے, یا کس حد تک ڈیمیج کاز ہوگی, کیا آگے سے انجن اس کو بالکل کنٹرول کر لے گا, کیا ایئر بیگز جو ہے وہ ٹائملی فلیٹنڈ ہو کے اس ہیومن کے فیس کو سیف رکھیں گے. سو یہ سارے کا سارا جو ہے وہ ایکسیڈنٹ انالیسس کیا جاتا ہے, ایکسیڈنٹ سینیریو ریکریٹ کیا جاتا ہے. سو سافٹ ویئر میں بھی بالکل اسی طرح. لیٹس ہم اسی سافٹ ویئر کی بات کرتے ہیں, اسی کار میں لیٹ سے کوئی سافٹ ویئر ہے, ٹھیک ہے, کوئی ایسے سینسرز لگے ہوئے ہیں جو کہ آگے موشن کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں سرٹن ڈسٹینس تک, ٹھیک ہے, اور آٹومیٹک بریک اپلائی ہو جاتی ہے. اب موشن سینسرز کا یا کسی ان سینسرز کا کسی آبجیکٹ کو سرٹن ڈسٹینس پر اپلائی کرنا, ٹھیک ہے, اور پھر بریک اپلائی کرنا, اس کے پیچھے ایک سافٹ ویئر ہے. اب یہ سافٹ ویئر کام کرے گا یا نہیں کرے گا, سو آپ ایکچوئل سینیریو کریٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ایکچوئل سینیریو کریٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ سافٹ ویئر کیسے پرفارم کر رہا ہے. جنرلی سمپلر دین ہیزرڈ انالیسس. ایکسیڈنٹ انالیسس یوزلی سمپل ہے کیونکہ اس میں آپ نے ریکریٹ کیا, آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیا ایکسٹرنل فیکٹرز دے رہے ہیں اور کیا سافٹ ویئر میں آپ ایکچولی چیک کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اس میں ڈومین نالج ہونا بہت ضروری ہے. مطلب سافٹ ویئر کے لیے اگر آپ کوئی ایکسیڈنٹ ریکریٹ کر رہے ہیں یا ایکسیڈنٹ انالیسس کر رہے ہیں, سو جو بھی ایکسیڈنٹ ریکریٹ کر رہا ہے, جو بھی سینیریو کریٹ کر رہا ہے سافٹ ویئر کے لیے, اس کا ڈومین ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے. ڈیمیج ریڈکشن اور ڈیمیج کنٹرول دو چیزیں ہیں. اگین ڈیمیج ریڈکشن اور ڈیمیج کنٹرول کا تعلق وہی ہے جس طرح ہم نے کنٹرول میں ہم پوسٹ کی بات کرتے ہیں, جب کوئی ہیزرڈ اکر ہو گیا, جب کوئی ڈیمیج اکر ہو گیا اس کے بعد کیا کرنا ہے. اور ریڈکشن میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈیمیج ابھی اکر نہیں ہوا, ڈیمیج کو
اگر ہونے سے کیسے روکا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. سو ڈیمیج ریڈکشن پری کنڈیشنز کی بات کرتے ہیں اور ڈیمیج کنٹرول پوسٹ کنڈیشن کی بات کرتا ہے. یہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ پوسٹ ایکسیڈنٹ ورسز پری ایکسیڈنٹ ہیزرڈ ریزولوشن. ایکسیڈنٹ سیویرٹی اس سے ریڈیوس ہو جاتی ہے. اسکیپ روٹ اب بتاتے ہیں. لیٹ سے سافٹ ویئر فیل ہو گیا, ٹھیک ہے, اب کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, کیا کوئی اسکیپ روٹ ہے, کیا کوئی الٹرنیٹ روٹ ہے, کیا کسی اور طریقے سے جا کے آپریٹ کرنا ہے, پرفارم کرنا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سیو ابڈونمنٹ آف مٹیریل پروڈکٹ, یہ بھی دیکھا جاتا ہے سافٹ ویئر میں. یا ڈیوائس فار لمیٹنگ ڈیمیجز, کوئی ایکسٹرنل ڈیوائسز لا کر آپ جو ہے وہ جتنے بھی سافٹ ویئر کے مٹیریل ہیں, پروڈکٹ ہیں, اس کو آپ کم سے کم ڈیمیج جو ہے وہ آپ اس کے ڈیمیج کو آپ لمٹ کرتے ہیں. آئیے جناب بات کرتے ہیں سافٹ ویئر سیفٹی پروگرام کی. ایس ایس پی سافٹ ویئر سیفٹی پروگرام ایک سافٹ ویئر اینالسٹ تھا جس کا نام تھا لیوسنز. 1995 میں اس نے یہ سافٹ ویئر سیفٹی پروگرام ایس ایس پی اپروچ لانچ کی. اس نے ایک نیا کانسیپٹ دیا. اس نئے کانسیپٹ میں کیا تھا, اس نے یہ پروپوز کیا کہ پروسیس اینڈ ٹیکنالوجی انٹیگریشن. ٹھیک ہے, مطلب آپ کا سافٹ ویئر کس قسم کے پروسیس پرفارم کرے گا, کیا ریلیونٹ ٹیکنالوجی ہے, اس کو انٹیگریٹ کرتے ہوئے آپ سافٹ ویئر سیفٹی پروگرام کریں. مطلب آپ جو پروگرام بنانا چاہ رہے ہیں وہ یا آپ جو سافٹ ویئر بنانا چاہ رہے ہیں وہ سیفٹی ہی ہو, اس میں سیفٹی ہو. اس کے کیا مین ٹاسک ہیں, لمیٹڈ گولز ہونے چاہیے, فارمل ویریفیکیشن اور انسپیکشن کریں, ریسٹرکٹڈ ٹو سیفٹی رسک. ٹھیک ہے, فارمل ویریفیکیشن اور انسپیکشن کریں, لیکن اوور آل سافٹ ویئر کا نہیں, ان چیزوں کو ویریفائی اور انسپیکٹ کریں جو کہ سیفٹی رسک سے ریلیٹڈ ہے, جس کی وجہ سے سافٹ ویئر کی جو سیفٹی ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے, ان پر زیادہ فوکس کریں. ہیزرڈ انالیسس کریں, اس کے ریزلٹس کو آئیڈینٹیفائی کریں, سیفٹی انالیسس کریں, اور ہیزرڈ کو ریزالو کیسے کیا جا سکتا ہے ان چیزوں کو دیکھیں. اسی طرح سیفٹی ویریفیکیشن میں فیو تھنگس کیریڈ اوور, مطلب کچھ چیزوں کو آپ اس طریقے سے لے کر چلیں کہ سافٹ ویئر میں آٹومیٹیکلی سیفٹی کے چانسز کو زیادہ سے زیادہ انہینس کیا جا سکے. سو اس کو ہم لیوسنز اپروچ بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم سافٹ ویئر سیفٹی پروگرام بھی کہتے ہیں, ایس ایس پی. اوور آل اگر ہم دیکھیں تو ڈیولپمنٹ پروسیس کیا ہے, سیفٹی ایز پارٹ آف دی ریکوائرمنٹ. مطلب جب آپ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ انالیسس کر رہے ہیں, جب آپ بالکل انالیسس فیز میں ہیں یا ریکوائرمنٹ کو انالائز کر رہے ہیں, سیفٹی آپ وہاں پہ ڈالیں. ٹھیک ہے, آپ صرف سافٹ ویئر کی فنکشنالٹی اور فیچر کو نہ دیکھیں کہ ہاں جی سافٹ ویئر کو ہم یوزر کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ڈال دیں سو سافٹ ویئر میں جو ہے وہ اپنا فنکشن پرفارم کرے گا, بلکہ اپارٹ فرام دیٹ آپ سیفٹی کو اس میں جو ہے وہ انکارپوریٹ کریں, ریکوائرمنٹ کا پارٹ بنائیں. یاد رکھیں کہ جس طرح آپ کو کسٹمر نہیں کہے گا کہ ہاں جی مجھے کوالٹی والا سافٹ ویئر چاہیے, وہ اس کی ایک امپلیسٹ ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ کہے یا نہ کہے اس کو کوالٹی والا سافٹ ویئر چاہیے, وہ کہے یا نہ کہے اس کو سیکیورٹی والا سافٹ ویئر چاہیے. اسی طرح سافٹ ویئر ڈیولپر کو اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ کسٹمر یا کلائنٹ کہے یا نہ کہے اس کو سیفٹی والا سافٹ ویئر جو ہے وہ چاہیے. ٹھیک ہے, اس کو سیفٹی والے سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ آپ نے کر کے دینی ہے. سو اس لیے ایس ایس پی یہ کہہ رہی ہے, ایس ایس پی اپروچ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جب ریکوائرمنٹ انالیسس کے فیز میں ہو, بالکل شروع کے آپ فیز میں ہو, وہاں پہ آپ سیفٹی کو جو ہے وہ انکارپوریٹ کریں, وہاں پہ سیفٹی کو جو ہے وہ آپ اپنے ریکوائرمنٹ کا ایک پارٹ بنائیں. وہاں پہ آپ دیکھیں کہ سیفٹی کے کنسٹرینٹس کیا ہیں, کیا سیفٹی کے ڈفرنٹ لیولز اور فیزز ہو سکتے ہیں جو کہ اپلائی کیے جا سکتے ہیں. پھر سیفٹی کو آپ ویریفائی کریں, پھر ریفائنمنٹ ایکٹیویٹیز کریں جس کی وجہ سے پتہ چلے کہ ہاں جی یہ سافٹ ویئر جو ہے وہ مزید سیفٹی اس میں جو ہے وہ مزید سیفٹی آتی جا رہی ہے. اور ڈسٹریبیوشن اوور دی ہول پروسیس, مطلب سیفٹی صرف ریکوائرمنٹ کے فیز میں بھی نہیں ہوگی. شروع تو آپ ریکوائرمنٹ کے فیز سے کریں گے, لیکن جو آپ کا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل میں آتا جا رہا ہے, لیٹ سے انالیسس کے بعد ڈیزائن, پھر امپلیمنٹیشن, پھر لیٹ سے ہینڈ اوور کے فیز میں, یا فرسٹ ایٹریشن آپ نے بنائی, پھر سیکنڈ ایٹریشن کی, لیٹ سے یا آپ نے کوئی اسپائرل اپروچ کی ہے, ہر جگہ پہ آپ نے سیفٹی کو انکارپوریٹ کرنا ہے, ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. یو ایز اے سافٹ ویئر ڈیولپر ہیو ٹو میک شیور کہ سیفٹی ہر پارٹ آف دی سافٹ ویئر میں انکارپوریٹڈ ہو. اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم
TFM की, टू फ्रेम मॉडल। ठीक है, टू फ्रेम मॉडल क्या है? टू फ्रेम मॉडल में एक फ्रेम है फिजिकल फ्रेम, एक फ्रेम है लॉजिकल फ्रेम। एक है आपके फिजिकल सेंसर्स, ठीक है, और दूसरे आपके एक्चुएटर्स जिसको हम लॉजिकल कहते हैं। आपके सेंसर्स जो है वो फिजिकल हैं, ठीक है, जो एक्चुअल फिजिकल होंगे, और एक्चुएटर्स आपके क्या हैं, जो कि कंडीशंस चेक करेंगे। ठीक है, आगे हम एक एग्जांपल से देखने वाले हैं, पर्टिकुलरली इस एग्जांपल से कि TFM काम कैसे करता है। लेकिन ओवरऑल बता दूं कि इसमें दो फ्रेम्स हैं, फिजिकल फ्रेम और लॉजिकल फ्रेम। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स और कंपैरिजन क्या है? इंटरैक्शन बिटवीन द टू फ्रेम, फिजिकल फ्रेम और लॉजिकल फ्रेम काम कैसे करता है। ठीक है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक स्टेट ट्रांजिशंस एंड इनकोडिंग डिकोडिंग फंक्शंस। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या है कि पहले से पता होगा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक डिटर्मिन्ड नहीं है, पहले से नहीं पता। ठीक है, स्टेट ट्रांजिशन, इस स्टेट से इस स्टेट में सॉफ्टवेयर कब आएगा, ठीक है, या इस स्टेट से इस स्टेट में आने के लिए क्या कंडीशंस हो सकती हैं, इसको हम स्टेट ट्रांजिशन कहते हैं। हम यहां पे ये कह रहे हैं कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक स्टेट ट्रांजिशन, हमें पता नहीं है क्या चीज होगी, क्या चीज ऐसी चीज है जो कि सॉफ्टवेयर को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ला सकती है, क्या ऐसी चीज है जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को रनिंग कंडीशन से होल्ड कंडीशन में ला सकती है। तो ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक स्टेट ट्रांजिशन है। ठीक है, इसी तरह इनकोडिंग डिकोडिंग के क्या फंक्शंस हैं, एंड इट फोकसेस ऑन सिमेट्री कंसिस्टेंसी बिटवीन टू फ्रेम्स। अब फिजिकल फ्रेम और लॉजिकल फ्रेम में जो कंसिस्टेंसी है उसको देखना जो है वो इसका पर्पस है। हमने कई जगह पे देखा है कि बाज़ औक़ात फिजिकल मशीन्स हैं, फिजिकल डिवाइसेस हैं, ठीक है, वो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें, कोई लॉजिक क्रिएट होती है और फिर जो है कोई सर्टन ऑपरेशन परफॉर्म होता है। लेट्स से हम कहते हैं कि एक कैमरा लगा हुआ है कार पार्किंग में, वो कैमरा कार की नंबर प्लेट को कैप्चर करता है। ठीक है, अब ये ठीक है, कार के नंबर प्लेट को कैप्चर करना, ठीक है, कैमरा के थ्रू इमेज लेना, ये सारी फिजिकल चीजें हैं। इसके पीछे कोई लॉजिक होगी, लेट्स से वो नंबर रिट्रीव किया जाएगा, फिर उसको डेटाबेस में देखा जाएगा कि क्या ये नंबर जो है वो रजिस्टर्ड कार्स में से, अगर रजिस्टर्ड कार्स में से है सो बैरियर जो है वो उसके लिए ओपन कर दिया जाए और कार को दाखिल होने दिया जाए। ठीक है, अब ये पीछे लॉजिक जो है वो चेक हुई है। सो दो फ्रेम्स हैं, फिजिकल फ्रेम ने कुछ इनपुट ली, ठीक है, कुछ कैप्चरिंग की, कुछ सेंसर्स थे उसमें, लॉजिकल फ्रेम पीछे जो है वो मैचिंग कर रहा है, लॉजिक को मीट कर रहा है। सो ये दोनों फ्रेम्स मिलकर काम करते हैं, इसको हम कहते हैं टू फ्रेम मॉडल। यहां पे एक और एग्जांपल के थ्रू बताया गया है कि एक है हमारे पास एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। ठीक है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर है और हम देख सकते हैं कि ये कंप्यूटर है, ये उसके बाकी जो न्यूक्लियर फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है, वहां पे उसकी ढेर सारी डिटेल्स हैं। अब ये इसका फिजिकल फ्रेम है और ये इसका लॉजिकल फ्रेम है। इसके फिजिकल फ्रेम में सेंसर्स हैं, बाकी इक्विपमेंट है, फिजिकल प्रोसेस है। लॉजिकल फ्रेम में लॉजिकल चीजें हो रही हैं, ठीक है, फाइनाइट स्टेट मशीन रूल्स चल रहे हैं, डिकोडिंग हो रही है, लॉजिकल स्टेट्स और एनकोडिंग चल रही है। सो कुछ चीजें फिजिकली परफॉर्म हो रही है, जैसे मैंने कहा कि सेंसर्स ने जो है वो कुछ चीजें सेंस की, ठीक है, लेट्स से इक्विपमेंट था, कुछ चीजें सेंस की, ये सेंसिंग इनपुट के तौर पर जो है वो डिकोडर के पास जा रही है, फिर यहाँ पे कोई लॉजिकल कंडीशन मीट हो रही है, उन लॉजिकल कंडीशन की बेस पर जो है वो कोई सर्टन इनकोडिंग हो रही है और वो जो एक्चुएटर्स हैं उनको कोई मजीद ऑपरेशन परफॉर्म करने का कह रहा है। इससे मजीद सिंपल एग्जांपल मैंने आपको ये दी कि एक कार पार्क है, उसमें कैमरा लगा हुआ है, वो कार की नंबर प्लेट का इमेज कैप्चर करता है और उस पर प्रोसेसिंग करता है और फिर डिसाइड करता है कि इस कार को पार्किंग अलाउड है या नहीं, और फिर बैरियर ओपन या ब्लॉक हो जाता है। वो बिल्कुल इसी तरह कर रहा है कि कार का जो कैमरा है वो इनपुट लेता है, इमेज लेता है, वो इमेज जो है वो पीछे लॉजिकल फ्रेम में जाकर जो है उसकी प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, लॉजिकल प्रोसेसिंग होने के बाद जो है वो लेट से उसको डेटाबेस में मैच किया जाता है। अगर वो रजिस्टर्ड कार्ड है, ठीक है, तो फिर का जो फिजिकल बैरियर है उसको मैसेज दिया जाता है कि यस दिस कार इज रजिस्टर्ड एंड द बैरियर शुड नाउ बी ओपनड, और वो बैरियर जो है वो ओपन हो जाता है और वो कार एंटर हो जाती है। सो ये एग्जांपल यहां पर भी है। सो टू फ्रेम मॉडल में हम ये देखते हैं कि फिजिकल फ्रेम और लॉजिकल फ्रेम आपस में कैसे काम करते हैं, कैसे इनपुट एक से लेकर दूसरा प्रोसेसिंग करता है और जो है वो फर्दर कोई डिसीजन जो है वो अगेन एक फिजिकल चीज को
پرووائڈ کرتا ہے. TFM جو ہے وہ کئی جگہ پہ یوز ہو رہا ہے. اس کو ہم فیلئر اور ہیزرڈ سورسز اور سینیریوز کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. ہارڈ ویئر اکوپمنٹ فیلئرز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. سافٹ ویئر فیلئرز کو بھی چیک کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. کمیونیکیشن اور انٹرفیس فیلئرز کو بھی چیک کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو مطلب آپ نے ایکچوئل فزیکل فریم اور لاجیکل فریم کو آپ کمیونیکیٹ کروا کے دیکھتے ہیں, ان کو انٹریکٹ کروا کے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ دونوں چیزیں مل کر صحیح کام کر رہی ہیں یا نہیں, اور پھر وہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کہیں فزیکلی کوئی پرابلم آ رہا ہے یا لاجیکلی کوئی پرابلم آ رہا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ ہم کار کی انٹرنس کی بات کر رہے ہیں. سو کار ایک رجسٹرڈ کار انٹر ہوئی لیکن بیریئر اوپن نہیں ہوا. اب بیریئر اوپن نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کیا کیمرہ نے جو ہے وہ امیج صحیح کیپچر نہیں کیا؟ ہیز دی کیمرہ لینز فیلڈ ٹو کیپچر دی امیج, اور پیچھے جو الگوریدم چل رہا ہے جو کہ اس میں سے نمبر پلیٹ کو نمبرز کو ایکسٹریکٹ کرے گا وہ فیل ہو گیا, یا ڈیٹا بیس جو ہے وہ کنیکٹ نہیں ہو پائی. ٹھیک ہے. سو یہ ساری چیزیں انالائز کرنے کے لیے ٹو فریم ماڈل بڑا ہی ایکوریٹ اور پریسائز ماڈل ہے جو کہ یوز کیا جا سکتا ہے. اور امپیریکل ایویڈنسز آپ دیکھتے ہیں, مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ آبزروڈ, خود آپ نے آبزرو کیا کہ کہاں پہ کیا چیز فیل ہو رہی ہے اور اس کو کیسے جو ہے وہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے. جو چیزیں ہیزرڈز میں آ سکتی ہیں وہ ہے انکنسسٹنسی بٹوین فریمز. اگر کبھی تو فریم ٹھیک کام کر رہے ہیں آپس میں, لاجیکل کنیکشن اسٹیبلش ہے, چیزیں ٹھیک ہیں, لیکن کبھی جو ہے وہ صحیح پرفارم نہیں کرتے. ٹھیک ہے. مطلب کبھی تو کیمرہ جو ہے وہ کیپچر امیج کر کے اور ڈیٹا بیس سے ٹھیک رجسٹر ہو جاتا ہے اور ریٹریو ہو جاتی ہے انفارمیشن, لیکن بعض اوقات یہ فیل بھی نہیں ہو رہا. سو یہ انکنسسٹنسی کیوں ہے, کس جگہ پہ ایرر ہے, یہ چیز بھی TFM میں بڑی اچھی آئیڈینٹیفائی ہو سکتی ہے. انکنسسٹنسی کی کیا سورسز ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں. اور امپورٹنٹلی پرسکرپٹیو اسپیسیفیکیشن. ٹھیک ہے. پرسکرپٹیو اسپیسیفیکیشن آپ یوز کرتے ہیں. پرسکرپٹیو اسپیسیفیکیشن PS کیا چیز ہے اس کو ہم اگلی سلائیڈز میں دیکھیں گے. اس کو بھی ہم زیادہ فوکس کر لیتے ہیں اور اس کو بھی ہم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. آٹومیٹک چیکنگ آف پرسکرپٹیو اسپیسیفیکیشن فار ہیزرڈ پریونشن. ٹھیک ہے. جب آپ کو PS کا پتہ چل گیا تو آپ آٹومیٹیکلی ہیزرڈ پریونشن بھی اس میں کر سکتے ہیں. فریم انکنسسٹنسی, دو فریمز ہیں ہمارے پاس, ایک ہے فزیکل فریم, ایک ہے لاجیکل فریم. تو یہ فریم انکنسسٹنسیز کیوں آ سکتی ہیں؟ سسٹم انٹیگریٹی ویکنیسز کی وجہ سے آ سکتی ہیں. میجر سورسز آف فریم انکنسسٹنسیز بھی ہو سکتے ہیں. سو آپ کو یہ ایکچولی آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ یہ انکنسسٹنسیز کا سورس کیا ہے. اس سورس کو آپ ریموو کر دیں, آپ کی انکنسسٹنسیز ریڈیوس ہو جائے گی. ڈسکریٹ ورسز کنٹینیوس. ڈسکریٹ کہتے ہیں مطلب ایک چیز جو ہے وہ انٹرولز میں آ رہی ہے, رک رک کر آ رہی ہے. ایک ہے کنٹینیوس. ٹھیک ہے. سو ڈسکریٹ ورسز کنٹینیوس کو بھی دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ یہ ان پٹ کنٹینیوس آئے گی یا ڈسکریٹ چنکس میں آئے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح لاجیکل فریم کو ڈسکنیکٹ کر کے سیپریٹلی دیکھا جاتا ہے. فزیکل فریم کو جو ہے وہ سیپریٹلی دیکھا جاتا ہے. دونوں کو انٹریکٹ کروا کے دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کی کمبینیشن جو ہے وہ چیک کی جاتی ہے. پھر ٹوٹل فنکشن بھی دیکھے جاتے ہیں, پارشل فنکشن بھی دیکھے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فزیکل فریم پر فزیکل آپریشنز چیک کیے جاتے ہیں, لاجیکل فریم پر لاجیکل آپریشنز چیک کیے جاتے ہیں. پھر دونوں کو کمبائن کر کے ایز اے ہول آپریشن چیک کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ کیا فزیکل آپریشن نے اپنا ٹھیک فزیکل فریم نے اپنا ٹھیک آپریشن پرفارم کیا ہے یا نہیں, لاجیکل فریم نے اپنا ٹھیک آپریشن پرفارم کیا یا نہیں, اور ان دونوں نے مل کر ٹھیک آپریشن پرفارم کیا ہے یا نہیں. سو یہ ساری چیزیں چیک کی جاتی ہیں. جی اب بات کرتے ہیں پرسکرپٹیو اسپیسیفیکیشن کی, PS کی. ڈیفینیشن اور ایگزامپل میں کیا ہے؟ ایزرشن ڈیزائرڈ سسٹم بیہیویئر. ٹھیک ہے. ڈیزائرڈ سسٹم بیہیویئر. پرسکرپٹ, اب دیکھیں جب ہمیں سے کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے لیے جاتے ہیں اور وہ ہمیں پرسکرائب کرتا ہے بیسڈ آن ہماری کیا بیماری ہے. وہ ہمیں کوئی سرٹن میڈیسن پرسکرائب کرتا ہے. لیٹ سے نزلہ زکام وغیرہ ہے تو اس کے لیے ایک میڈیسن پرسکرائب کی, یا اگر خدا نخواستہ پیٹ وغیرہ میں درد ہے تو اس کے لیے دوسری میڈیسن پرسکرائب کی. تو پرسکرائب کیا جاتا ہے. پرسکرپٹیو اسپیسیفیکیشن سافٹ ویئر کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ وہ چیز اسپیسیفائی کرتے ہیں, پرسکرائب کرتے ہیں جو آپ کو سافٹ ویئر سے چاہیے. سو ڈیزائرڈ سسٹم بیہیویئر, اس سافٹ ویئر سے اس سسٹم سے کیا بیہیویئر چاہیے, یہ اس کے پرسکرپٹیو
اسپیسیفیکیشن میں آتا ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ایک کار ہے, ایک کار کا پرسکرپٹیو اسپیسیفیکیشن یہ ہے کہ وہ کار ڈرائیویبل ہو, وہ کار جو ہے وہ اس کے بریکس جو ہیں وہ کام کریں, اس کے کار کے لائٹنگ لیفٹ رائٹ انڈیکیٹرز جو ہیں وہ کام کریں, اس طرح وہ پیسنجرز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں مدد دے, لیٹ سے بارش اور دھوپ سے جو ہے وہ پیسنجر کو وہ سیو کرے. یہ ساری اس کی پرسکرپٹیو اسپیسیفیکیشن ہے. ٹھیک ہے, سو پرسکرپٹیو اسپیسیفیکیشن جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ یوز ہو رہی ہے, ہماری کمپیوٹر سائنس میں بھی یوز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, مختلف طور سے ہم اس کو دیکھتے جاتے ہیں. اور ٹھیک ہے, سو یوزلی پرسکرپٹیو اسپیسیفیکیشن انٹیگریٹی ویکنیسز کو چیک کرتی ہے, دیکھتی ہے کہ کہاں پہ چیزیں جو ہے وہ جیسی ہونی چاہیے تھی ویسے نہیں لکھی ہوئی. ٹھیک ہے, سو جب آپ ایکچولی اسپیسیفائی کر دیتے ہیں کہ مجھے یہ چیز سافٹ ویئر کی اس طریقے سے چاہیے, ٹھیک ہے, سو اگر کہیں پہ انکنسسٹنسی ہے, انٹیگریٹی ویکنیس ہے, کسٹمر نے کوئی ایک چیز کہی ہے, ڈیولپر اس کو کوئی دوسری چیز سمجھا ہے, سو ایسی انٹیگریٹی ویکنیسز ریموو ہو جاتی ہیں اگر آپ کے پاس پی ایس ہے, اگر آپ کے پاس پرسکرپٹیو اسپیسیفیکیشنز ہیں. مختلف طریقوں سے اس کو چیک کیا جا سکتا ہے, ڈائنامک طریقے سے بھی, آٹومیٹک طریقے سے بھی, کچھ اس میں کیس اسٹڈیز اپلائی کر کے بھی اس کو چیک کیا جا سکتا ہے. اور دیٹ پی ایس از یوز ٹو چیک دی افیکٹونیس اینڈ کمپلیٹنیس آف اے سافٹ ویئر. ڈرائیونگ اسپیسیفک پی ایس, اب آپ کسی سافٹ ویئر کے لیے کیسے جو ہے وہ پی ایس لکھیں گے. سو ڈومین پرسکرپشنز, کس ایریا کا سافٹ ویئر ہے یہ ایڈریس ہونا ضروری ہے, اس کے پارشل فنکشنز اور ٹوٹل فنکشنز کیا ہوں گے, اس کی باؤنڈری ویلیوز کیا ہیں, اپر باؤنڈ لوور باؤنڈ, اس کی ٹائپ کیا ہے, ایکسپیکٹڈ میں کیا نارمل پروسیسنگ وہ کرے گا, ان ایکسپیکٹڈ اگر کوئی ایسا بیہیویئر ان پٹ دی جاتی ہے تو سافٹ ویئر اس کو کیسے رسپونڈ کرے گا, کیا ہالٹ ہو جائے گا, کیا جو ہے وہ کوئی ڈیفالٹ ویلیوز پرفارم کرے گا, کیا اس ایکسیپشن کو ہینڈل کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا. سو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ پرسکرپٹیو اسپیسیفیکیشن میں لکھتے ہیں. اسی طرح پریمیٹیو انویریئنٹس میں آپ کیا کرتے ہیں, لیک آف انٹرنسک انویریئنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں, فزیکل لاگ کی بیس پر جو بھی ریلیشن شپ بنتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں. اسی طرح ٹو فریم ماڈل, فالٹ ٹالرنس انالیسز, ایونٹ ٹری انالیسز, ان ساری چیزوں کو یوز کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ کوئی پی ایس ڈیرائیو کر سکتے ہیں, کوئی پی ایس آپ لکھ سکتے ہیں اس پرٹیکولر سافٹ ویئر کے لیے. اسی طرح اس پی ایس میں, اس پرسکرپٹیو اسپیسیفیکیشن میں آپ سیفٹی کو بھی انشور کر سکتے ہیں, اور سیفٹی کے بارے میں بھی آپ ایزرشنز کر سکتے ہیں, سیفٹی کو بھی اس میں ڈال سکتے ہیں. اس میں سیفٹی کی جب آپ بات کریں گے تو کیا چیز سیفٹی سے ریلیٹڈ ڈالیں گے, آپ فزیکل لمٹس کیا ہیں, سیفٹی لمٹس کیا ہیں یہ ڈالیں گے, ڈائریکٹلی فرام فزیکل یا سیفٹی لمٹس, ٹھیک ہے, کہاں سے فزیکل لمٹ وائلیٹ ہوگی یا سیفٹی لمٹ وائلیٹ ہوگی, اس کو آپ ایڈریس کرتے ہیں. کیا ریلیٹڈ پروگرامز ہیں جو کہ اس کے ساتھ ریلیٹ کریں گے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سیفٹی ایزرشن کے لیے اسپیسیفک پی ایس میں یا پرسکرپٹیو اسپیسیفیکیشن لکھنے کے لیے جب آپ بات کر رہے ہیں سیفٹی انکارپوریٹ کرنے کے لیے, سیفٹی ڈالنے کے لیے, تو وہاں پہ بھی آپ ٹو فریم ماڈل, فالٹ ٹالرنس انالیسز اور ایونٹ ٹری انالیسز کو یوز کرتے ہوئے اس سافٹ ویئر کے لیے سیفٹی پرسکرپٹیو اسپیسیفیکیشن آپ لکھ سکتے ہیں. اسی طرح امیج کنسسٹنسی ایزمپشنز کی اگر بات کریں تو ایڈریس ڈسکریٹ ورسز کنٹینیوس امیج کنسسٹنسی کو یہ ایڈریس کرتا ہے. اسٹیٹ اور اسٹیٹس چیکنگ اس میں آتی ہے, اور اسی طرح ریٹ چیکنگ کی بھی یہاں پر بات کی جاتی ہے. سو پرسکرپٹیو پرسکرپشن میں ہم نے, اسپیسیفیکیشن میں ہم نے یہ بات کی کہ ہم سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ جو بھی اسپیسیفک ڈیٹیلز ہیں, پرسکرپشنز ہیں, ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. آئیے ایک کیس اسٹڈی کے تھرو مزید ایس پی کو, پی ایس کو, پرسکرپٹیو اسپیسیفیکیشن کو ایکسپلور کریں. ایک کیس اسٹڈی پرفارم کی گئی ہے جس میں ایک سینیریو کریٹ کیا گیا ہے کہ ایک آئی لینڈ ہے, ٹھیک ہے, اس پہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے سو وہ ایکسیڈنٹ کیسے ڈیٹیکٹ ہوگا, وہ کیسے رپورٹ ہوگا, کیا اس پہ رسپونڈ کیا جائے گا, سافٹ ویئر جو ہے وہ اس کے لیے بنایا گیا ہے, کیسے یہ انٹریکٹ کرے گا, یہ ساری چیزیں ہم نے پی ایس کے تھرو ایویلیویٹ کرنی ہے, دیکھنی ہے. ایسے سسٹمز کی بات کرتے ہیں جن کی ایکچوئل ڈپلائمنٹ پاسبل یا کنوینئنٹ نہیں ہوتی, تو ان کو ہم سیمولیشن کے تھرو شو کرتے ہیں.
یہاں پہ بھی اس کیس اسٹڈی کو بھی ہم سیمولیشن کے تھرو شو کر رہے ہیں، جس میں کچھ ہمارے پاس ڈیجیٹل کنٹرولرز ہیں، کچھ ہمارے پاس فزیکل سسٹمز ہیں، 4 پروسیس ویریبلز جیسے پاور، ٹیمپریچر، پریشر اور واٹر لیول، یہ سارے کا سارا وہ سیمولیٹر ڈیٹیکٹ کرے گا، اور ہمارے پاس ایک پرسکرپشن مانیٹر ہے. ٹھیک ہے، اب اس سینیریو میں اس پرٹیکولر فگر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پرسکرپٹیو مانیٹر ہے، کچھ سافٹ ویئر اینٹیٹیز ہیں، کچھ پریڈکٹڈ اسٹیٹس ہیں، کچھ ڈیجیٹل کنٹرولرز ہیں، کچھ سینسرز ہیں، کچھ ایکچویٹرز ہیں، اسی طرح فزیکل سسٹم ہے. اب یہاں پر اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، سو یہ سافٹ ویئر کیسے جو ہے وہ پرفارم کرے گا، کیسے الارمز جو ہیں وہ بجیں گے، کیا چیز سینس ہوگی، ٹھیک ہے، کیا اس پر ڈیسیجن ہوگا، یہ سارے کا سارا جو ہے وہ کیس اسٹڈی میں دیکھا جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ اینالائز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی پرفارمنس کنسٹرینٹس دیکھے جاتے ہیں، اس کی ریلائبلٹی اور کوالٹی چیکس انشور کیے جاتے ہیں، اور انڈیپینڈنٹ سیٹس آف سینسرز، مطلب اگر لیٹ سے کوئی فزیکل سسٹم ہے جس کے ساتھ سینسرز لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ٹیمپریچر، واٹر لیول کے، اور جس ہم نے دو سینسرز کی بات کی، واٹر لیول، پاور، ٹیمپریچر اور پریشر، ٹھیک ہے، 4 قسم کے سینسرز لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ سینسرز جب سینس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ڈیجیٹل کنٹرولر جو ہے اس پہ کیا ڈیسیجن لے رہا ہے، ٹھیک ہے، پھر پرسکرپٹیو مانیٹر کیا اکارڈنگلی کر رہا ہے، اور پھر کیا الارم فار انکنسسٹنسی یہ بجتا ہے یا نہیں بجتا. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کیس اسٹڈی میں سیمولیٹ کر کے ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو سافٹ ویئر یہاں پہ بنا ہے، جب اس کو سینسر سے ان پٹ ملتی ہے تو وہ ریلیونٹ آپریشن پرفارم کرتا ہے یا نہیں کرتا. ٹھیک ہے، سو یہ ساری چیزیں یہاں پر دیکھی گئی ہیں. سو یہاں پر اگر کسی قسم کے ایرر آتے ہیں سو سافٹ ویئر میں اس کو ریموو کیا جاتا ہے، اس کو ایکچولی ایڈریس کیا جاتا ہے. مزید اگر بات کریں تو اس کیس اسٹڈی کی اگر آپ پرسکرپٹیو اسپیسیفکیشن کی بات کریں، سو جنیرک ایزرشنز میں ڈومین وغیرہ آتی ہیں، اسپیسیفک ایزرشنز میں مطلب آپ جو چیزیں زیادہ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں آپ ان کا ذکر کرتے ہیں. فالٹ سیڈنگ آپ کرتے ہیں، مطلب فالٹ آپ خود ڈال رہے ہیں کیونکہ آپ سیمولیشن کر کے دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ سافٹ ویئر کیا رسپونڈ کرے گا یا کیسے رسپونڈ کرے گا، تو فالٹ کو آپ سیڈ کر رہے ہیں، فالٹ آپ خود پرووائڈ کر رہے ہیں اور مختلف طریقوں سے کر رہے ہیں، جیسے کہ ایرونیس ان پٹ فرام دا یوزر سے آپ رانگ ان پٹ دیکھ کر دے رہے ہیں، رانگ ڈیٹا ٹائپس اور ویلیوز دیکھ کر دیکھ رہے ہیں. کہیں پہ انٹیجر ریکوائرڈ تھا وہاں پہ آپ نے کریکٹرز ڈال کے دیکھیں، کہیں پہ کریکٹرز ریکوائرڈ تھے وہاں پہ انٹیجرز آپ نے ڈال کے دیکھے ہیں، پروگرامنگ ایررز آپ ڈال کے دیکھتے ہیں، رانگ ریڈنگ آف سینسرز آپ ڈال کے دیکھتے ہیں. لیٹ سے آپ کہتے ہیں کہ جب ٹیمپریچر جو ہے وہ 40 ڈگری سے زیادہ ہو جائے تو پھر الرٹ میسج ہو، تو ٹیمپریچر کو آپ 40 سے زیادہ کر کے دیکھتے ہیں، ٹیمپریچر کو آپ لیٹ سے 0 سے بلو کر کے دیکھتے ہیں. سو یہ ساری چیزیں آپ کر کے اس میں دیکھتے ہیں کہ پرسکرپٹیو اسپیسیفکیشن میں ساری چیزیں آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں، اسپیسیفائی کرتے ہیں. اس کا ریزلٹ کیا ہے؟ آل ڈیٹیکٹڈ بائی پرسکرپشن مانیٹر بائی اسپیسیفک پی ایس. اب آپ کے جو یہاں پہ جو آپ نے پرسکرپٹیو یا پرسکرپشن مانیٹر لگایا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں پرسکرپشن مانیٹر نے دیکھی اور پھر میچ کیا جاتا ہے کہ پرسکرپشن مانیٹر میں جو چیز لکھی ہے یا جو چیز آئیڈینٹیفائی ہوا ہے، جس طریقے سے آئیڈینٹیفائی ہوا ہے وہ پرسکرپٹیو اسپیسیفکیشن میں ویسے ہے یا نہیں ہے، یا دوسرے الفاظ میں پرسکرپٹیو اسپیسیفکیشن میں جس طریقے سے سافٹ ویئر کو رسپونڈ کرنا چاہیے تھا کیا اس سافٹ ویئر نے اس طریقے سے رسپونڈ کیا ہے. یہ جو ہم نے کیس اسٹڈی سیمولیٹ کی اور جو بیہیویئر ہم سافٹ ویئر سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کیا یہ سافٹ ویئر وہی بیہیویئر پرفارم کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. سو یہ چیزیں ہمیں انالائز ہوتی ہیں. اگر ہم اس کیس اسٹڈی کی سمری کی بات کریں سو پرسکرپٹیو اسپیسیفکیشن چیکنگ بیسڈ آن 2 فریم ماڈل بھی کر کے ہم نے اس کو ایکسپلور کیا یا اس کیس اسٹڈی کو ایکسپلور کیا گیا. اس میں سسٹم انٹیگریٹی کہیں پہ اگر ویکنیسز ہیں تو اس کو بھی انالائز کیا گیا، کورسپونڈنگ ایزرشنز کو ڈیرائیو کیا گیا، پی ایس کو ہیزرڈ پریونشن کے لیے بھی یوز کیا گیا. اسی طرح یہ کیس اسٹڈی اس کیس اسٹڈی کو بنیاد بنا کر مزید کیس اسٹڈیز بھی کی گئی، وہاں پہ بھی ہیزرڈ انالیسز اور ہیزرڈ پریونشن وغیرہ یہ ساری چیزیں کی گئیں. اس کیس اسٹڈی سے مزید کیا ہمیں ہیلپ ہوئی؟ ٹھیک ہے، ہم اس کیس اسٹڈی کو جو ہے وہ ریئلسٹک اپلیکیشنز میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں.
اس کے لیے پرسکرپٹیو مانیٹر کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی ایکچولی ڈپلوائے کیا جا سکتا ہے. پرسکرپٹیو اسپیسیفیکیشن کو ضرور ڈیولپ ہونا چاہیے, یہ ایک اچھی چیز ہے, یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے. اور مطلب کچھ ادر سافٹ ویئرز ہیں جن کے لیے بھی یہ یوز ہو سکتا ہے, جیسے کہ ایمبیڈڈ سافٹ ویئرز ہیں یا ایمبیڈڈ سسٹم ہے یا سافٹ ویئر بیسڈ ہیٹروجینس سسٹمز ہیں, وہاں پر بھی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. سمری اور پرسپیکٹو کی اگر بات کریں فالٹ ٹالرنس وغیرہ کی, سو سافٹ ویئر کی فالٹ ٹالرنس چیک کرنے کے لیے یا فالٹ ٹالرنٹ اس کو بنانے کے لیے پاسبل ہے کہ آپ کو اس میں ڈپلیکیشن یا ریڈنڈنسی ڈالنی پڑے, ٹھیک ہے, جس کی ہم نے پہلی بات کی تھی کہ اگر ایک فنکشن ایک فیچر فیل ہو جاتا ہے تو بیک اپ میں دوسرا فنکشن دوسرا فیچر اس کو جو ہے وہ لے کر چل رہا ہو. ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں ہمارے پاس, جیسے کہ ریکوری بلاکس ہیں, این ورژن پروگرامنگ ہے, مزید اس کی ویریشنز ہیں, اور کاسٹ اور افیکٹونیس کو دیکھا جاتا ہے. اسی طرح سافٹ ویئر انجینئرنگ کی اگر بات کریں, آگمنٹ سافٹ ویئر انجینئرنگ, سو ہم ہیزرڈس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, سیف ڈیزائن کی طرف ہم جاتے ہیں, سیفٹی کنسٹرینٹس اور لمٹس کو ہم دیکھتے ہیں, لیوزنز لا جو ہم نے دیکھا, سافٹ ویئر سیفٹی پروگرام SSP, ٹھیک ہے, اس کو ہم نے دیکھا. اسی طرح کاسٹ اینڈ اپلیکیشن کنسرنز, یہ ساری چیزیں ہم سافٹ ویئر کی فالٹ ٹالرنس اور سیفٹی ایشورنس میں ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. Let us now proceed towards the summary of today's lecture. In today's lecture, we talked about hazard elimination and hazard reduction. ٹھیک ہے, hazard control and damage control. یاد رکھیں کہ elimination, reduction اور control یہ تین different concept ہے. elimination اور reduction آپ hazard کے اگر ہونے سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں, پہلے آپ بات کرتے ہیں, اور اگر hazard اگر ہو جائے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے یہ آپ وہاں پہ بات کرتے ہیں. ہم نے SSP کو بھی دیکھا, سافٹ ویئر سیفٹی پروگرام, 2 فریم ماڈل کو بھی دیکھا, فریم انکنسسٹنسیز کو بھی دیکھا, اور پرسکرپٹیو اسپیسیفیکیشن کو بھی ہم نے ایک کیس اسٹڈی کے تھرو دیکھا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اپنے پارٹ 3 کے لاسٹ لیکچر کی طرف پروسیڈ کریں گے, اور ہم کوالٹی ایشورنس کی ٹیکنیکس کو ادر ایکٹیویٹیز کے ساتھ کمپیئر کریں گے. ہم کچھ جرنل ایریاز کو بھی ڈسکس کریں گے, کچھ کمپیرزن, اپلیکیبلٹی اور افیکٹونیس اینڈ کاسٹ, یہ ڈفرینٹ ٹائپ کے فیکٹرز ہیں جن کو ہم اپنے اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. آئی ہوپ یو انجوائڈ ٹوڈیز لیکچر. I'll see you with more details in our next lecture. Until then, take care of yourself. Goodbye and Allah Hafiz.